بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی سید القونین محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم الی یوم الدین اما بعد فسہل یا الہ کل صعب بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم فسہل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لکھی جانے والی کتاب سیرت رسول اکرم کا چوتھا حصہ۔ قریش کے ہاتھوں مسلمانوں پر مظالم۔ قریش نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس نہیں چلتا تو انہوں نے ان غریبوں پر اپنا غصہ اتارنا شروع کیا جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے، عرب کی تیز ڈوبتی ریتیلی زمین کو دوپہر کے وقت جلتا توا بنا دیتی تھی۔ وہ ان غریبوں کو اسی توے پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائے، بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آنکھ پر گرم کر کے اس سے داغتے، پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ یہ مصیبتیں اگرچہ تمام بے کسوں پر عام تھی، لیکن ان میں جن لوگوں پر قریش زیادہ مہربان تھے ان کے نام یہ ہے۔ حضرت خباب بن الارت تمیم قبیلے سے تھے، جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے اور انمار نے خرید لیا تھا۔ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں مقیم تھے اور صرف 6 یا 7 شخص اسلام لائے تھے۔ قریش نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ایک دن کوئلے جلا کر زمین پر بچھائے، اس پر لٹا دیا، ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے رہا کہ کروٹ نہ بدلنے پائے، یہاں تک کہ کوئلے پیٹھ کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے مدتوں کے بعد جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا تو پیٹھ کھول کر دکھائی کہ برس کے داغ کی طرح بالکل سفید تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتے تھے۔ اسلام لائے تو بعض لوگوں کے ذمے ان کی بقایا تھی، یعنی بعض لوگوں کو ان کو پیسے دینا باقی تھے۔ مانگتے تو جواب ملتا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو گے ایک کوڑی نہ ملے گی۔ یہ کہتے تھے کہ نہیں، تم مر کے زندہ ہو جاؤ تب بھی یہ ممکن نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ وہی حضرت بلال ہیں جو معدن کے لقب سے مشہور ہیں، حبشی النسل اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو امیہ ان کو جلتی بالو پر لٹاتا اور پتھر کی چٹان ان کے سینے پر رکھ دیتا کہ جنبش نہ کرنے پائے۔ ان سے کہتا کہ اسلام سے باز آ ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جا، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے احد کا لفظ نکلتا۔ جب یہ کسی طرح متزلزل نہ ہوئے تو گلے میں رسی باندھی اور لونڈوں کے حوالے کیا۔ وہ ان کو شہر کے اس سرے سے اس سرے تک گھسیٹتے پھرتے، لیکن اب بھی وہی رٹ تھی، احد احد۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد یاسیر رضی اللہ عنہ مکہ میں آئے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سے جس کا نام سمیہ تھا شادی کر دی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ جب اسلام لائے تو ان سے پہلے صرف 3 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے والد اور والدہ کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا حضرت عمار کی والدہ تھی۔ ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں برچھی ماری اور وہ شہید ہو گئیں۔
حضرت یاسر رضی اللہ عنہ حضرت عمار کے والد تھے، یہ بھی کافروں کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام شروع کی تو یہ اور عمار بن یاسر ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ترغیب دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ قریش نے ان کو اس قدر اذیت دیتے کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے اور بے ہوش جیسے ہو جاتے۔ جب انہوں نے مدینہ کو ہجرت کرنی چاہی تو قریش نے کہا کہ اپنا سارا مال و متاع چھوڑ جاؤ تو جا سکتے ہو۔ انہوں نے نہایت خصوصی سے منظور کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے میں زخمی ہوئے تو اپنے بجائے انہی کو امامت دی تھی۔ ابو فقیہہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے، حضرت بلال عنہ کے ساتھ اسلام لائے۔ امیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور آدمیوں سے کہا کہ گھسیٹتے ہوئے لے جائیں اور تپتی ہوئی زمین پر لٹائیں۔ ایک گبریلا راہ میں جاتا تھا، امیہ نے ان سے کہا تیرا خدا یہی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ تعالی ہے۔ اس پر امیہ نے اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ لوگ سمجھے دم نکل گیا۔ ایک دفعہ ان کے سینے پر اتنا بھاری بوجھ رکھ دیا کہ ان کی زبان نکل پڑی۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیچاری ایک کنیز تھی۔ حضرت عمر اس بیکس کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے میں تجھ پر رحم کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ تھک گیا ہوں۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی تھی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی کنیز تھی اور اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے ان کو جی کھول کر ستاتے۔ ابو جہل نے ان کو اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی، یعنی نابینا ہو گئی۔ حضرت نہدیہ اور ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بھی کنیزیں تھیں اور اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کا یہ پہلا باب ہے کہ انہوں نے ان مظلوموں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، لبینہ، زنیرہ، نہدیہ، ام عبیس سب کو بھاری بھاری داموں پر خریدا اور آزاد کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قریش نے نہایت سخت جسمانی اذیتیں پہنچائی۔ ان سے کم درجے پر وہ لوگ تھے جن کو اور طرح طرح سے ستاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کبیر السن اور صاحب جاہ و اعزاز تھے، جب اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے رسی باندھ کر مارا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو 7ویں مسلمان ہیں، جب مسلمان ہوئے اور کعبہ میں اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے مارتے مارتے ان کو لٹا دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان کا مسلمان ہونے میں 5واں نمبر تھا۔ جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھونی دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی سعید بن زید جب اسلام لائے تو حضرت عمر نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران اگرچہ نہایت معزز اور اپنے قبیلے میں نہایت مقتدر تھے، تاہم کفار کے ستم سے محفوظ نہ تھے۔ بنو اسد اسلام کے جرم پر ان کو سخت سزائیں دیتے۔ اس وقت حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ حرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان پڑھنی شروع کی۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے۔ اگرچہ ان کو جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا لیکن واپس گئے تو چہرے پر زخم کے نشان لے کر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کفار قریش کا معاملہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگرچہ مکہ کے ذی وجاہت اور عزت دار لوگوں میں تھے لیکن اسلام لانے کے بعد قریش کی ایذاؤں اور اہانتوں سے بچ نہ سکے۔ ایک دن لوگوں نے ان کو گرا کر پاؤں سے روندا اور بہت زد و کوب اور مارا۔ عتبہ بن ربیعہ نے ان کو 2 ایسے جوتوں سے مارا جس میں جا بجا پیون لگے ہوئے تھے۔ ان کا چہرے پر اتنی ضرب آئی کہ سارے چہرے پر ورم ہو گیا۔ آدھا کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ان کے قبیلے کے لوگ ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا کر لے گئے اور گھر پہنچا دیا۔ سب کو یقین تھا کہ ابوبکر بچنے والے نہیں ہیں۔
ہیں۔ شام کو جب بولنے کی سکت ہوئی تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ ان کے خاندان والوں نے ان کو بڑی ملامت کی کہ اب بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ جب مجمع ہٹا تو پھر انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بالکل خبر نہیں۔ آپ نے کہا کہ ام جمیل سے پوچھ کر آؤ۔ ام جمیل آپ کو دیکھنے آئی۔ انہوں نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے بڑے فاسق و کافر ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ آپ نے کہا رسول اللہ کی خیریت کہو۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں۔ فرمایا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ابن ارقم کے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت تک مجھے کھانا پینا حرام ہے جب تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں۔ رات کو جب آمد و رفت موقوف ہوئی اور سناٹا ہو گیا تو آپ کی والدہ اور ام جمیل آپ کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور آپ زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔